السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور محترمہ ماؤں اور بہنوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں جو کچھ دعوت و تبلیغ والوں کے نمبروں کی بات کی تھی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور میرے پاس جو ہے، میں کوئی عالم نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی مولانا نہیں، کوئی دین کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے، لیکن علماء کا نوکر ہوں، علماء کا خادم ہوں، ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں، اور ان کے جوتوں کو میں اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ پاک ہمارے اوپر علماء کرام ہمارے سید ہیں، سردار ہیں، ان کا سایہ ہمارے جو ہے سروں پر ہمیشہ رہے، اور ہم بھی اہل حق کے ساتھ دل و جان کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور جنہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے میں علماء کی جو ہے وہ ان سے جو ان کی باتیں ہیں، وہ جو ان کی باتیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں، سنی ہوئی ہیں، کچھ وقت لگایا ہوا ہے، تو اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلط بات، کوئی بات جیسے ہے ایسے نہیں میں کر رہا ہوں، تو وہ میری غلطی بھی ساتھ ساتھ درست فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو واللہ العظیم یہ سلسلہ صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ ہماری زندگی بن جائے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بنتی ہی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق چلنے سے ہے، اس سے زندگی بنے گی۔ کیونکہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ آپ اس کے نقش قدم پر چل جائیں تو کامیاب ہو جائیں، اس کے صرف اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی گارنٹی دی ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، دنیا کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اللہ نے انہیں کامیاب کیے۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 1-2 امتی ہے، 5 امت ہیں، 10 ہیں، کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، لیکن نبی کامیاب ہے۔ تو اس لیے کامیابی جو ہے وہ ہے ہی دین میں۔ آپ دیکھ لیں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 1,24,000، وہ سارے کے سارے کامیاب۔ اور جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ان کے طریقوں پہ چل پے، وہ بھی کامیاب۔ اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام، فرعون ناکام، نمرود ناکام، اور کتنے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ سب ناکام ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی چیز کلمہ ہے، کیونکہ یہ تو زندگی بھر آپ لگے رہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بڑائی کرتے رہیں، ختم ہی نہیں ہوگی، بیان کرتے رہیں، ختم ہی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 7 سمندر اور اسی طرح سارے درختوں کی کلمے بن جائیں اور تم لکھنا شروع کر دو میری بڑائی، تو یہ سیاہی 7 سمندر جو سیاہی بنے، سیاہی بھی ختم، ایسے اور بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ لکھتے رہیں، اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درختوں کی کلمے بن جائیں، اور پوری دنیا کے جو ہیں وہ کاغذ بن جائے، اور وہ لوگ بڑائی لکھتے رہیں سارے مل کے، تو اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جس کی بڑائی آ جائے گی نا، تو وہ بڑی آسانی سے آدمی اس کی بات کو مانتا ہے، کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ بڑا مانتا ہے، تو جس کو بڑا مانتا ہے اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات کی بڑائی آ جائے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے علاوہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہے، اللہ نے رکھی نہیں ہے، دوسری کسی چیز میں کامیابی رکھی نہیں ہے، کامیابی صرف اللہ کے حکموں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جنتی جماعت، پاک جماعت، جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مان کی گواہی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارنٹی دی، جیسے کہ وہ حدیث بنی اسرائیل کی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت میں 73 بنیں گے، جن میں سے ایک نجات والا ہوگا، 72 کے 72 جنمی ہوں گے اور ایک نجات والا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات والا کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارنٹی دی کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، ان کی اقتداء کرے گا، وہ فلاح پائے گا، وہ ہدایت پائے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی پائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دلوں میں پختہ ہونی چاہیے کہ میری کامیابی تو اللہ کے حکموں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، اور اتنی بڑا یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ پوری دنیا بنانے والے بھی ایک اللہ کی ذات ہے اور پوری دنیا کا نظام چلانے والے بھی ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حاجت روا وہ ہیں، مشکل کشا وہ ہیں، بگڑی بنانے والے وہ ہیں، بیٹے دینے والے، بیٹیاں دینے والے، جتنے بھی دنیا آخرت کے کام ہیں سب اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ ایسا پکا یقین بن جائے کہ ایک آدمی ہے، اس کو پوری دنیا والے بندے نقصان دینا چاہتے ہیں مگر اللہ پاک اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے بندے مل کے نقصان نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، اور اگر ایک بندے کو اللہ نقصان دینا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کے بندے مل کے اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایسا یقین بن جائے، یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اتنا بڑا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین بن جائے۔ اور دوسرا یقین یہ بن جائے کہ ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، دوسرے غیروں کے طریقوں میں نہیں ہے۔ غیروں کے طریقوں میں ہماری دونوں جانوں کی ناکامی ہے، دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا نمبر تھا، کلمے کی فضیلت ہے کہ اگر کئی سالوں کا، 100 سال کا کافر مشرک ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے بھی اس نے کیے ہیں سب کی معافی ہے۔ اگر وہ مر جاتا ہے اس ٹائم تو سیدھا جنت میں ہے، اس کے سارے معاف، بالکل پاک معصوم گیا ہے۔ تو اس لیے کلمہ بھائی بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ اس کے مطابق جو زندگی بسر کرے گا وہی کہہ پائے گا، قیامت قبر کے سوالوں کا جواب وہی دے سکے گا، دوسرا آدمی نہیں دے سکتا۔ جب فرشتے پوچھیں گے من رب کا، بھائی تیرا رب کون ہے،
تو وہ اگر رب کی مانتا ہوگا دنیا میں تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح وہ پوچھے کہ ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے تو فوراً اس کی زبان سے نکلے گا محمد الرسول اللہ۔ تو ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو وہ یہ تینوں سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا جس کی زندگی دین کے مطابق گزری ہوگی بھائیو، ہر آدمی نہیں دے سکے گا جو پکا ہوگا۔ ایک بھائی صاحب نے اگلے دن مجھے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مریض آتے رہتے ہیں اور وہ آپریشن وغیرہ کرتے تھے، تو کہتے ہیں ہم بیہوش کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک چھوٹی موت ہوتی ہے بیہوش کرنے والی۔ تو جو کچھ پکا ہوتا ہے، وہ ایک حافظ قرآن تھے، ہم اس کے ناک کا کچھ آپریشن کر رہے تھے، وہ بیہوش ہے لیکن وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کاروباری آدمی آ جاتا ہے، دکاندار آ جاتا ہے، اس کا بھی بیہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ میں اس سے کم نہیں دوں گا، یہ جو پیسے میں نے بتا دیے نا اتنے ہی لوں گا، اس سے کم نہیں لوں گا۔ وہ بیہوش ہے لیکن اس کا ذہن ادھر لگا ہوا ہے۔ تو جو پکا ہوگا بھائی وہی نکلے گا۔ اس لیے دنیا کی محنت کریں گے تو دنیا آئے گی، دین کی محنت کریں گے تو دین بھی آئے گا اور دنیا بھی آئے گی، دونوں چیزیں ملیں گی۔ تو اس لیے بھائیو ضرور جو ہے وہ نیکی کی بات جو ہے آگے بچائیں، اور ہم کلمے کی جو ہے وہ ورد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو اس لیے بھائیو میری یہی عرض ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بھائیوں کی فکر کریں، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گھر والوں کی، کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں بے نمازی نہ رہے، سب کے سب نمازی بن گئے۔ تو اس کی محنت اور کوشش کریں گے بھائی، تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، رات بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ دیکھو نا، سکون جو ہے نا وہ دین میں ہے، دوسری زندگی میں سکون اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، اس میں مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ لیکن اس میں اگر دین میں مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، یہ بھی راحت اور آرام لگیں گی۔ تو بھائیو میری آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ دین کی بات جو ہے وہ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، آگے بچائیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور دنیا آخرت میں ہمیں اللہ پاک کامیاب کر دے۔ اور کامیابی صرف اللہ کے حکموں میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔